نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد آمين یا رب العالمین. لاسٹ ٹائم ہم نے کیا پڑھا تھا؟ دعویٰ کر رہے تھے جب حاجی آتے تھے تو وہاں پہ جا کے بتاتے تھے. صحیح. آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ جن کو ہم انصار اب کہتے ہیں، اس وقت تو انصار نہیں کہیں گے ظاہر ہے، لیکن جو یثرب کے لوگ تھے ابھی تک جتنا ہم نے پڑھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ کتنی ملاقاتیں ہوئی؟ دو ہوئی ہیں. کتنی دفعہ اوتھ لیا انہوں نے؟ ایک دفعہ اوتھ لیا. یہی بات یاد رکھنی ہے آپ نے. جو پہلی دفعہ تھا وہ تو صرف ان کو تبلیغ کی تھی. دوسری دفعہ جب تھا تو پھر وہ بیعت عقبہ اولا تھی، یعنی فرسٹ بیعت تھی. اور اب آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے دوسری بیعت عقبہ. عقبہ کیا ہوتا ہے؟ گھاٹی جو دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں جی؟ ویلی نہیں، ویلی ڈفرینٹ ہے. ویلی وادی ہوتی ہے. یہ دو پہاڑوں کے درمیان نہیں جہاں سے لوگ پہاڑ کے اوپر چڑھ کے تھوڑی کراس کرتے ہیں، بیچ میں راستے بنے ہوتے ہیں نا کراس کرنے کے، وہ ہے گھاٹی. وہ وہاں پہ ان کی یہ بیعت ہوئی تھی نا، وہاں پہ وہ یہ بیٹھے ہوئے تھے جی. ٹھیک ہے. تو پہلی دفعہ میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے تقریباً؟ جو لوگ آئے تھے وہ 5-6 لوگ بالکل، اور وہ مسلمان ہوئے تھے. اور اس کے بعد اگلے سال 12 نبوت میں جب موسم حج تھا تو حج کے موقع پر پھر 12 لوگ آئے تھے. پھر اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے لوگوں کو ساتھ لے کر گئے، ساتھ لے کر گئے کچھ لوگوں کو کہ ہمیں ٹیچر چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے. اب وہ ٹیچر کون تھے جنہوں نے سب سے زیادہ وہاں پہ کام کیا اور مسلمان لوگ ہوئے؟ مصعب بن عمیر. ہاں. اب مصعب بن عمیر نے وہاں پہ جب کام کیا تو ان کے کام کرنے کے بعد اب کیا ہوا، کیا ریزلٹ ہوا؟ نیکسٹ ایئر حج جب آیا تو پھر دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں اور کیا ریزلٹ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسری بیعت عقبہ، پیج نمبر 153 ہے میری بک میں. موسم حج سن 13 نبوت میں یثرب کے بہت سے مسلمان اور مشرکین حج کے لیے آئے. اب دیکھیں وہ سارا، اس کا مطلب یثرب سارا کا سارا مسلمان نہیں ہوا تھا، ابھی وہاں پہ مشرکین تھے. ٹھیک ہے. مگر ہر گھر میں اسلام پہنچ چکا تھا، ہر ایک کو پیغام پہنچ چکا تھا. یہ نہیں تھا کہ پورا یثرب مسلمان ہوا. مسلمانوں نے طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے پہاڑوں میں چکر کاٹتے، ٹھوکریں کھاتے اور خوف و ہراس کے عالم میں نہیں چھوڑیں گے. اب ان سے یہ برداشت نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کا خوف رکھ کے اور یہاں پہ رہ رہے ہیں اور اتنے ڈینجر میں رہ رہے ہیں، تو اب ہم ایسا نہیں ہم برداشت کر سکتے. اب یہ دیکھیں حج پہ کون کون آیا یثرب سے؟ مسلمان بھی اور مشرک بھی. یاد رکھیں. اور مسلمانوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا ان مشرکین، ٹھیک ہے، ان کو نہیں پتا. چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے در پردہ رابطہ کیا اور ایام تشریق کے درمیانے روز، ایام تشریق کون سے ہوتے ہیں؟ 9، 11، 12 اور 13. ٹھیک ہے. یعنی بالکل جب حج ختم ہونے لگتا ہے مینا میں جاتے ہیں نا ہم، تو وہ رات کے وقت جمرہ عقبہ کے پاس گھاٹی میں اجتماع منعقد کرنے پر اتفاق کیا. پھر مقررہ دن پر یہ لوگ اپنی قوم کے ساتھ اپنے ڈیروں میں سو گئے. انہوں نے جسٹ پریٹینڈ کیا ایوری تھنگ ایز نارمل چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اور جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر چکا تو چپکے ایک 2 آدمی نکل کر عقبہ کے پاس جمع ہوئے. اب سمجھ آئی نا کہاں پہ جمع ہوئے، کون سی وہ جگہ؟ ہاں، وہ چپ کر کے اپنے ٹینٹس میں سے، اپنے خیموں میں سے گئے اور وہاں پہ جمع ہونے شروع ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی یہ کمیونیکیشن ہو چکی تھی کہ ہم اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملیں گے. اور یہ انہوں نے اپنے اندر ہی خود ڈیسائیڈ کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ان کو کہا تھا، خود ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اب ہم یہ نہیں ان کو اس طرح سے چھوڑ سکتے، بالکل یہاں پہ اتنے ڈینجرس حالات میں یہ رہ رہے ہیں کہ کیوں نہ ہم ان کو اپنے پاس لے آئیں. اب یہ کل 73 آدمی تھے، 73، 62 حضرج کے اور 11 اوس کے. 62 کتنے ہوتے ہیں؟ 62 اور 11 اوس کے تھے.
ان کے ساتھ 2 عورتیں بھی تھی، اور عورتوں کے نام کیا ہے؟ نصیبہ بنت کعب بنو نجار سے، اور اسماء بنت عمر بنو سلمہ سے۔ اور یہ نصیبہ کون ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ ان کی کنیت ام عمارہ، ام عمارہ کا پتا ہے کسی کو؟ احد میں یہ جنگ میں شریک ہوئی تھی، اور انہوں نے زخم کھائے تھے، لڑی تھی، اور بعد میں بھی تھی۔ بہت عرصے تک یہ کئی جنگوں میں حصہ لیتی رہی، حتیٰ کہ رومنز کے ساتھ لڑنے میں بھی، جنگ یرموک میں بھی یہ تھی، بیعت رضوان میں بھی یہ تھی، مطلب پیچھے نہیں ہے کبھی ہٹی ام عمارہ۔ اور اسماء بنت عمر کے بارے میں بہت زیادہ کتابوں میں نہیں ہے کچھ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے ساتھ آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب بھی تھے۔ کیسے عباس بن عبد المطلب کیا مسلمان تھے؟ عباس سے حمزہ ہو گئے تھے، عباس افریقہ کے فتح مکہ کے بعد میں نہیں، پہلے ہو گئے ہوئے تھے، لیکن جنگ بدر میں آپ کو پتا ہے قید ہو کے آئے تھے، اور ان کی کراہتوں کی آوازیں جب آ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان کی جو ان کو باندھا ہوا ہے شیکل، جو ان کی زنجیریں وہ ذرا لوز کر دو، اتنی وہ کرا رہے تھے۔ تو حضرت عباس کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گئے؟ وہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا نا، وہ ابھی تک اپنی قوم کے دین پر تھے، لیکن چاہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کے معاملے میں موجود رہیں اور ان کے لیے ٹھوس اطمینان حاصل کر لیں۔ دیکھیں اپنے بچے کو اگر آپ بھیج رہے ہیں کہیں، اب پتا ہے کہ انہوں نے اگر وہاں چلے جانا ہے تو بھائی میں صحیح لوگوں کے پاس بھی بھیج رہا ہوں یا نہیں، کن کے حوالے کر رہا ہوں، ذرا ان کا عطا پتہ ہو جائے۔ دوسری کیا بات تھی کہ حضرت عباس جو تھے یہ ٹریڈنگ کے لیے جاتے تھے، تو مدینہ والوں کے ساتھ ان کی کافی یعنی ان کو جان پہچان تھی، وہ بھی ان کو جانتے تھے، یہ ان کو جانتے تھے، تو اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ذرا جا کے دیکھ لینا کون لوگ آ رہے ہیں وہاں سے۔ تو لیکن دیکھیں جیسے کہ ابو طالب تھے نا، حالانکہ کفر پہ رہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے سپورٹ کیا، اسی طرح حضرت عباس بھی کہ جب ابھی مسلمان نہیں ہوئے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے اس بات کی وجہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ایسے کسی خطرے میں ڈال دو۔ سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی بات کی۔ اب کیا ہے، آپ تھوڑا سا امیجن کریں کہ گھاٹی ہے اور رات کا آخری پہر چل رہا ہے، اور اس وقت یہ جمع ہوئے ہیں اور وہ بھی یہاں بیٹھے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عباس یہاں پہ آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایسے ہی نہیں کیا، حضرت علی کو بھی کھڑا کیا کہ جسٹ واچ، کہ کوئی لوگ ایسی کوئی گڑبڑ ہو تو پھر پتہ چل جائے، کیونکہ بہت خفیہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے نا۔ تو اس وقت حضرت عباس انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم اور اپنے شہر میں عزت اور حفاظت کے ساتھ ہیں، لہٰذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھاؤ گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لو گے تو تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو، ورنہ ابھی سے انہیں چھوڑ دو۔ سمجھائی نا بات، کہ یہ نہ ہو کہ تم لے جاؤ وہاں پہ دوسرے انسان کو رسوا کرو یا وہاں پہ ان کی جان کی پروٹیکشن نہ کرو، تو ٹھیک ہے ابھی کم از کم اپنے قبیلے میں تو بیٹھے ہوئے ہیں، کم از کم کتنے بھی دشمن ہوں پھر بھی اپنے خون والے لوگ تو ہیں جو پھر بھی ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس زمانے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کسی کا کوئی قبیلہ نہیں ہوتا تھا نا تو کوئی نہیں پرواہ کرتا تھا، اس کا کوئی خون کرے کچھ بھی اس کو کرے، تو اب تم لے جا رہے ہو تو پھر سوچ سمجھ کے لے جانا۔ اس کے جواب میں اہل یثرب کے ترجمان حضرت برا بن معروف، یہ ان کے سردار تھے سمجھ لیں، انہوں نے کہا ہم صدق و وفا کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی روحیں نچھاور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لہٰذا اللہ کے رسول آپ بات کریں اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد و پیمان پسند ہو لیجیے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ٹھیک ہے آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں، یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ آپ کس کنڈیشن پہ ہمارے پاس آئیں گے، کوئی شرائط رکھیں گے نا، کس کنڈیشن پہ آئیں گے ہمارے پاس، ہم آپ کو لے جانے کو تیار ہیں، ہم اپنی جانیں نچھاور کرنے کو تیار ہیں، تو آپ بات کریں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی، آپ نے قرآن کی تلاوت کی سب سے پہلے تو، اور اس کے بعد اللہ کی طرف دعوت دی، اسلام کی رغبت دلائی اور اپنے رب کے لیے عہد لیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے عہد، یہ میری یعنی شرائط ہیں جن کے اوپر میں تمہارے ساتھ یہ جو بیعت لوں گا جس چیز کے اوپر۔ نمبر 1، تنہا اسی کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گے۔ اہل یثرب نے کہا ہم کس چیز پر آپ سے بیعت کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چستی اور سستی، ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے، یعنی سمعنا و اطعنا پہ، کبھی بات کو ریجیکٹ نہیں کرو گے۔
تنگی اور خوشحالی، ہر حال میں مال خرچ کرو گے۔ نمبر 3، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ نمبر 4، اللہ کے راستے میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اس کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت تمہیں نہیں روکے گی، یعنی کچھ بھی ہو جائے، کوئی کتنا بھی برا بھلا کرے، اللہ کے راستے میں کھڑے ہونے کے لیے تم پرواہ نہیں کرو گے۔ اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں، یہ سب سے اہم ہے، تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے اس سے میری حفاظت کرو گے، یعنی جیسے تم پروٹیکشن دیتے ہو نا اپنے بال بچوں کو، اس طرح تم مجھے پروٹیکٹ کرو گے۔ یہ کتنی بڑی بات تھی، تو سمپل بات نہیں ہے، یعنی اس طرح سے اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، اپنی جیسے انسان اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز کا نقصان یا کوئی چیز کی تکلیف کو سوچتا نہیں ہے کہ نہیں یہ میرے بچے، میں نے ان کے لیے کرنا ہے، اس طرح تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سٹینڈ کرو گے اور تمہارے لیے جنت ہے۔ اور حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں ہے کہ ہم نے اس بات پر بھی بیعت کی کہ حکومت کے بارے میں اہل حکومت سے نزاع نہ کریں گے، یعنی کوئی جھگڑا نہیں کریں گے ہم۔ اس پر حضرت برا بن معمور نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ہاں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، لہٰذا آپ ہم سے بیعت لیجئے۔ بس آپ، یعنی وہ ایسے ریڈی تھے نا، بس آپ ہم سے بیعت لیں۔ ہم اللہ کی قسم فرزندان ضرب و حرب ہیں، یعنی ہم جنگ کے بیٹے ہیں، جو کہتے ہیں نا کہ یعنی اتنے زیادہ یہ جنگجو اور جنگ میں اتنے ماہر تھے، اور ہتھیار ہمارا کھلونا ہے، ہم کیوں جنگ سے لڑیں، جنگ سے کیوں ہم ڈریں گے؟ ہماری یہی ریت باپ دادا سے چلی آ رہی، یعنی جنگ کرنا، آپ کے لیے کھڑے ہونا، آپ کے لیے لڑائی کرنا، یہ ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اتنے میں ابو الحیثم بن تیہان نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اب یہ تو ایک دم جوش میں بول رہے ہیں نا، تو وہ انہوں نے کہا کہ ایک منٹ پہلے بات کاٹی، انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان عہد و پیمان کی رسیاں، اس زمانے میں کانٹریکٹس ہوتے تھے نا، کوئی حلیف ہوتے تھے کسی کے ساتھ، کوئی کچھ ہوتے تھے، اور اب ہم انہیں کاٹنے والے ہیں۔ ظاہر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جائیں گے تو کون عہد و پیمان رکھے گا، سب کٹ آف ہو جائیں گے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایسا کر ڈالیں پھر اللہ آپ کو غلبہ عطا کر دے اور آپ ہمیں چھوڑ کے اپنی قوم کے پاس پلٹ جائیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے، میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا نا اس قبیلے کی بات، کندہ قبیلے کی، جنہوں نے کیا کہا تھا کہ جب آپ کو فتح مل جائے گی تو پھر آپ ہمیں حکومت دیں گے۔ ان کو حکومت کی تھی، ان کو کیا ہے، جب آپ کو غلبہ مل جائے گا تو یہ تو نہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا، نہیں بلکہ خون خون ہے اور بربادی بربادی ہے، یعنی ہم ایک ہیں، اب ہمارا بلڈ ایک ہے، میں آپ لوگوں میں سے ہوں اور آپ لوگ مجھ میں سے ہیں، جس سے آپ جنگ کریں گے میں جنگ کروں گا، اور جس سے آپ صلح کریں گے میں صلح کروں گا۔ یعنی اتنی بڑی بات تھی، اور اس بارے میں پھر میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ واقعی یہ بات پھر سچ ثابت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فتح مکہ کے وقت، دیکھیں اب مکہ فتح ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لینڈ میں ہیں، یہ وہ مکہ جس کو آپ چھوڑنے پہ راضی نہیں تھے، اور جب جا بھی رہے تھے ہجرت کر کے، ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تو کیسے آپ نے مڑ کے دیکھا تھا اور کہا تھا کہ مکہ میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا اگر یہ لوگ نہ مجھے یہاں سے نکال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانا چاہتے تھے، اب تو وہ کانکر ہو گیا، اب تو وہ فتح ہو گیا، اب کون سی چیز روک رہی ہے؟ وہی گھر ہے جس میں رہا کرتے تھے حضرت خدیجہ کے پاس ساتھ، اور وہی گھر ہے جس میں ابو طالب کے پاس رہا کرتے تھے، اپنا بچپن گزارا، اپنی جوانی گزاری، نبوت یہاں پہ ملی، اتنے یہاں پہ ایک انسان کا سمجھ لیں اس کی ہوم لینڈ، وہاں پہ آ گئے، تو اب تو کوئی نہیں روکنے والا تھا کہ یہاں پہ نہ اسٹے کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا اور واپس گئے کیونکہ ان کے ساتھ عہد کیا ہوا تھا۔ اور پھر ایک اتنا خوبصورت واقعہ ہے جو مجھے پرسنلی اتنا پسند ہے کہ جب اس کے بعد غزوہ حنین ہوا تھا اور اس میں مال غنیمت بانٹ دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کئی قبائل کو بہت زیادہ مال دیا تھا، اور وہ کس وجہ سے دیا تھا کہ ان تالیف قلب کے لیے، تاکہ ان کے دل نرم ہو اور اسلام کی طرف آئیں، کیونکہ بنو ثقیف وغیرہ اینڈ میں مسلمان ہوئے تھے، تو بہت بہت کچھ ان کو دیا، بہت زیادہ مال دیا۔ یعنی ایک تو پورشن ہوتا ہے نا جو جنگ لڑنے والے ان مجاہدین کو دیا جاتا ہے، جو ایکسٹرا سرپلس ہوتا ہے وہ جس کو مرضی سردار چاہے بانٹ دے، چاہے انہی مجاہدین کو واپس دے دے، چاہے بیت المال میں ڈال دے، چاہے کہیں پہ بھی خرچ کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا۔
تو اب اس وقت تھوڑے سے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، تھوڑے سے انصار میں نا کچھ انسان تو تھے ہی نا، تھوڑے گلے شکوے ہونے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی، جس وقت قربانی کا وقت تھا، مصیبت کا وقت تھا، اس وقت تو ہم نے ساتھ دیا، اب جب مال بٹنے کا وقت آیا، جب پھل کھانے کا وقت آیا تو یہ پیارے ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نے یہ بات پہنچا دی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ان کو جمع کرو، اور جب سب کو جمع کر دیا گیا تو آپ نے فرمایا اے انصار کے لوگوں، تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ تمہیں کون سی بات ناگوار گزری ہے؟ جب میں تمہارے پاس آیا تھا تو کیا تم گمراہ نہیں تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت دی۔ کیا تم غریب نہیں تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے تمہیں مالدار کیا۔ کیا تم آپس میں دشمن نہیں تھے؟ اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ آپ کو بتایا تھا نا کہ جنگ بواس ہوئی تھی اور اس کے اندر ان کے بہت خون خرابہ ہوا تھا۔ تو انصار نے کہا اللہ اور اس کے رسول کا بے پناہ فضل و احسان ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اے انصار کے لوگوں، اللہ کی قسم اگر تم چاہو تو تم کہہ سکتے ہو، اور تم کہو تو تم ٹھیک کہو گے اور میں تمہاری تصدیق کروں گا۔ تم کہو اے محمد آپ اس حال میں ہمارے پاس آئے تھے کہ آپ کو لوگ جھٹلا رہے تھے اور ہم نے آپ کی تصدیق کی، اور آپ بے یار و مددگار آئے تھے اور ہم نے آپ کی مدد کی، اور آپ دھتکارے ہوئے تھے اور ہم نے آپ کو پناہ دی، اور آپ نادار تھے اور ہم نے آپ کی غمخواری کی۔ اے انصار کے لوگوں، کیا تم صرف دنیا کی ایک حقیر سی چیز کے بارے میں مجھ سے ناراض ہو گئے جس کے ذریعے میں نے کچھ لوگوں کی دلجوئی کی ہے تاکہ وہ اسلام لے آئیں اور تمہیں تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا؟ اے انصار کے لوگوں، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ لوگ بکریاں اور اونٹ لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے گھر لے کر جاؤ؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو چیز تم لے کر واپس جاؤ گے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو لوگ واپس لے کر جائیں گے۔ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک آدمی ہوتا۔ اگر لوگ ایک وادی اور ایک گھاٹی میں چلیں گے اور انصار دوسری وادی اور گھاٹی میں چلیں گے تو میں انصار کی وادی اور گھاٹی میں چلوں گا۔ انصار میرے قریب ترین ہے اور دوسرے لوگ ان کے بعد ہیں۔ اے اللہ انصار پر رحم فرما، ان کے بیٹوں پر، ان کی بیٹیوں پر، ان کی اولادوں پر رحم فرما۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ سن کے وہ اتنا روئے، ان کی گاڑیاں آنسوں سے بھیگ گئی، اور وہ کہہ رہے تھے ہم آپ کی تقسیم پہ راضی ہیں۔ اور واقعی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لے کر گئے، دنیا دولت کو لے گئے، اور وہ کس کو لے کر گئے؟ اس ذات کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں وفات بھی وہی ہوئی، اور آج مدینہ کی جو اہمیت ہے وہ کس وجہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، ورنہ کون پوچھتا اس جگہ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یعنی تمہیں کبھی نہیں چھوڑ کے جاؤں گا، جب ایک دفعہ تم مجھے لے جاؤ گے تو میں نہیں تمہیں چھوڑوں گا۔ ٹھیک اس فیصلہ کن لمحے میں حضرت عباس بن عبادہ بن نضلہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے۔ انہوں نے کہا آپ لوگ جانتے ہیں ان سے کس بات پر بیعت کر رہے ہیں؟ ان سے سرخ و سیاہ یعنی سارے انسانوں سے جنگ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ کہا لوگوں کو تمہیں سمجھ بھی ہے تم کس بات پہ بیعت کر رہے ہیں؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں، سمجھ لو کہ پوری دنیا سے تم نے جنگ مول لے لی، کیونکہ ساری دنیا دشمن ہو جائے گی نا۔ آپ آج کے وقت میں دیکھیں کوئی ایک انسان ہے جو وانٹیڈ ہو ساری دنیا میں، وہ کسی جگہ جا کے چھپ جائے، پوری دنیا اس کے پیچھے بھاگے۔ آپ نے ایسا ہسٹری میں ابھی دیکھا نا ریسنٹلی کیسے لوگ اس کو ڈھونڈتے تھے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قوم کے پاس جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ سمجھ لیں سب بھوکے بھیڑیوں کی طرح ان کے اوپر پل پڑتے، یہ آپ ان کو لے گئے، کیسے آپ نے ان کو پناہ دے دی؟ اس لیے اگر آپ کو اندازہ ہے کہ جب آپ کے اموال کا صفایا کر دیا جائے گا اور آپ کے اشراف قتل کر دیے جائیں گے، جو آپ کے بڑے بڑے لوگ ہیں نا ان کو قتل کر دیا جائے گا، تو آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے تو پھر ابھی سے چھوڑ دیں۔ یعنی اگر کل کو تم نے ان کا ساتھ چھوڑنا ہے نا تو بیٹر کہ آج ہی تم چھوڑ دو، کیونکہ یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے اگر تم نے اوتھ لے کے اس کے بعد ان کا ساتھ چھوڑا تو۔ اور اگر آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود آپ عہد نبھائیں گے تو پھر انہیں لے لیجئے، کیونکہ واللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہیں۔ واقعی جو ان کو لے گیا اور پھر اس نے دنیا، جب وہی میں آپ کو پہلے بھی شاید بات کرتی ہوں، جب مدینہ جاتے ہیں اور ان لوگوں کو دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں اللہ یہی وہ لوگ ہوں گے ان میں سے جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی، یہ انہی کی اولادیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ نہیں، یہ عباس بن عبد المطلب نہیں ہے،
عباس بن عبادہ یہ انصار میں سے، جن کو ہم اب انصار کہتے ہیں، یہ ان میں سے، ابھی ہم ان کو انصار نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، انصار اس وقت ہوں گے جب مائگریشن کے بعد۔ تو لوگوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا ہم انہیں مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے خطرے کے ساتھ لیتے ہیں، چاہے ہمارے مال لٹ جائے، ہمارے لوگ قتل ہو جائیں۔ اللہ کے رسول بتائیے اس کے بدلے میں ہمارے لیے کیا ہے؟ اور وہ ایک لفظ جو وہ سننا چاہتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے نکالا، جنت۔ اس بیعت کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی، آپ نے فرمایا جنت۔ لوگوں نے کہا پھر اپنا ہاتھ پھیلائے، پھر دیر کس بات کی؟ آپ نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور لوگ بیعت کے لیے لپکے، مگر عین اسی وقت آپ کا ہاتھ حضرت اسد بن زرارہ نے پکڑ لیا۔ یاد ہے اسد بن زرارہ کون ہے؟ پچھلی کلاس میں پڑھا تھا نا، مصعب بن عمیر کس کے گھر میں رہے تھے؟ اسد بن زرارہ کے، اور یہ وہی ہیں جو فرسٹ ٹائم جب پہلی ملاقات ہوئی تھی اس میں بھی یہ تھے۔ اور کہا اہل یثرب ذرا ٹھہرو۔ اب دیکھیں جو حکمت والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ایسے نہیں ہوتے کہ بس، اکثر ہمارے لوگ کیا ہوتے ہیں، ہم اتنے جذباتی ہوتے ہیں نا، بس ذرا سی بات کا، اتنے جذبات میں آگے ذرا سی بات کا ہمیں وہ جوش ہو گیا نا تو ہم ایک دم لپکتے ہیں کسی بھی فیصلے کو اور سوچتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد ذرا جب ہوش آتا ہے تو پھر کہتے ہیں ہائی پتہ نہیں کیوں ہم نے کر لیا، نہ ہی کرتے ایسا تو۔ لیکن جو باحکمت اور جن میں ٹھہراؤ ہوتا ہے ان کی بات دیکھیں، وہ کہتے ہیں اہل یثرب ذرا ٹھہرو، ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کے کلیجے مار کے، یعنی بہت لمبا سفر، اونٹوں کے کلیجے مارنے کا مطلب کیا، جس پہ اونٹ چل چل کے ان کا یہ حال ہو جائے، اتنا لمبا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی ہمیں اس میں کوئی شک نہیں۔ آج آپ کو یہاں سے لے جانے کا معنی ہے سارے عرب سے دشمن۔ اب وہ سراؤنڈیڈ بائی کس سے ہے؟ عرب، سارے عرب سے دشمنی، اپنے چیدہ سرداروں کا قتل اور تلواروں کی مار۔ یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ تم اس کو بہت بڑی کوئی وہ نہ سمجھو کہ اس کے بعد پتہ نہیں کیا تمہیں ایک دم سے کچھ کوئی روزی پکچر نہیں اتنی ذہن میں رکھنی چاہیے، اس کے بعد جسٹ بی پریپیئرڈ کہ پھر یہ کانسیکوینسز ہوں گے۔ بالکل ان کو واضح دکھا رہے ہیں، بات بتا رہے ہیں۔ اب اگر آپ لوگ یہ سب برداشت کر سکتے ہیں تو انہیں لے لیں اور آپ کا اجر اللہ پر ہے، اور اگر آپ لوگ اپنے متعلق کوئی اندیشہ رکھتے ہیں تو انہیں ابھی سے چھوڑ دیں، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل عذر ہے۔ یعنی پھر تم اللہ کو کہہ سکو گے کہ یا اللہ ہم نے بیعت تھوڑی لی، لیکن اگر تم نے بیعت کر لی اس کے بعد اگر ان کو چھوڑا نا تو پھر دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے تمہاری۔ کیونکہ دیکھیں نا، ایک انسان کسی کے بھروسے کے اوپر کہیں گیا، وہ نہ پیچھے کا رہا نہ آگے رکھا رہا، تو اس سے بہتر ہے کہ تم آج ہی ان کو چھوڑ۔ اللہ اکبر، ان کو کیا پتا تھا کہ رات کے اس پہر میں جو بات وہ بول رہے ہیں کس طرح۔ آج یہ سوچ رہی تھی کہ 2015 میں کوئی لوگ بیٹھے ہوئے کہیں ان کے نام لے رہے ہوں گے، اور رات کے وقت ایسا وقت ہے جس وقت ابھی اسلام کا کوئی نام ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت اس کی وجہ سے لوگوں کو ہار پہنائے جا رہے ہوں یا بڑی کوئی تعریفیں ہوں یا اسلام کا بول بالا ہو یا کچھ ہو۔ یہ اس وقت وہ دین ہے جو ابھی اٹھ رہا ہے۔ اسی لیے وہ لوگ جو جب کوئی بھی تحریک اٹھتی ہے اس وقت اس کے ساتھ ہوتے ہیں نا، جو ان کا مقام ہوتا ہے سابقون الاولون کا، وہ بعد والوں کا نہیں ہو سکتا، جو شروع میں اس کے ساتھ لگتے ہیں۔ بعد میں تو لوگ دیکھا دیکھی بھی لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے تو فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا وہ مقام نہیں ہے جو اس سے پہلے مسلمان ہونے والوں کا، اور ان میں بھی جو سابقون الاولون تھے۔ تو یہ رات کے وقت، اس وقت یہ ایک بیعت لے رہے، سوچے 12 تاریخ ہوگی، چاند بھی ہوگا، اندھیری رات ہے، چاند کی روشنی میں، اس میں یہ تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہیں اور بیعت کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا اسد اپنا ہاتھ ہٹائیے، واللہ ہم اس بیعت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ سبحان اللہ، نہ توڑ سکتے۔ اس کے بعد ایک ایک آدمی نے اٹھ کے بیعت کی، اور راجے ترین قول کے مطابق سب سے پہلے بیعت کرنے والے خود حضرت اسد بن زرارہ تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ عبد الحیثم بن تیہان تھے، اور ایک قول یہ ہے برا بن معرور تھے۔ دونوں عورتوں کی بیعت صرف زبان سے ہوئی، ان سے مصافحہ نہیں ہوا۔ اب آپ یہاں پہ ایک بات یہاں پہ یہ بھی دیکھیں کہ یہ بیعت، آپ اس کے پوائنٹس دیکھیں اس بیعت میں، اور پچھلی بیعت کے بھی دیکھیں کہ پچھلی بیعت میں کیا پوائنٹس تھے
صرف سمپل باتوں کے اوپر بیعت تھی کہ چوری نہیں کرو گے، کسی کو شریک نہیں کرو گے اللہ کا، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، یہ ساری باتیں جو ہم پہلی بیعت عقبہ میں پڑھ چکے ہیں۔ اور اس میں بھی آپ فرق دیکھیں دوسری بیعت عقبہ میں کیا فرق ہے پوائنٹ کا۔ اس میں ایک جو بہت بڑا فرق ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کا، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا۔ پہلی والی بیعت میں یہ نہیں تھا، اسی لیے اس بیعت کو بیعت النساء بھی کہتے ہیں، عورتوں کی بیعت۔ عورتوں کی بیعت کس لیے کہتے ہیں؟ یعنی اس میں کوئی فائٹنگ، کوئی لڑنے مرنے، کوئی جنگ، اس طرح کی کوئی بات نہیں، سمپل بس بیسک اسلامک پرنسپلز کے اوپر بات تھی، بھئی اچھے رہو، زنا نہیں کرو، قتل نہیں کرو، چوری نہیں کرو، مطلب جو ایتھکس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان باتوں کے اوپر بیعت تھی۔ لیکن دوسری والی میں یہ تھا کہ ہم ان کے لیے کھڑے ہوں گے، اور یہ جنگ پہ تھی، اور اس پہ عورتوں نے بھی بیعت کی۔ یہ بڑی بات ہے۔ جیسے ہاں، یہ دو عورتوں کے نام ہیں نا جو شروع میں آئے ہیں، نصیبہ بنت کعب اور اسماء بنت عمر۔ جب شروع کا پیج ہم نے دیکھا نا تو اس میں یہی دو عورتیں نا جنہوں نے بیعت کی، تو عورتوں نے بھی کی، اور دیکھیں انہوں نے اس کو نبھایا۔ میں نے آپ کو بتایا نا جنگ احد میں بھی شامل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفینس میں کھڑی ہو گئی تھی ام عمارہ، اور انہوں نے 12 زخم اپنے اوپر کھائے تھے، سبحان اللہ۔ اور ان کے بیٹے کو بھی مسلمہ کذاب نے شہید کر دیا تھا، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بیٹے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ تو سبحان اللہ، ان کی قربانیاں کبھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اوپر بات کرنی ہے تو ان کی قربانیاں بہت ہیں ام عمارہ کی۔ اور دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت کا وعدہ مل گیا دنیا میں اس بیعت کرنے پہ، سبحان اللہ۔ تو یہ اچھا، دوسری ایک بہت اہم پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے جو آپ لوگوں نے یاد رکھنا، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو بیعت ہو رہی ہے اس میں یہ نہیں انہوں نے کہا کہ ہم offensive وار میں آپ کا ساتھ دیں گے، یعنی جب آپ اٹیک کریں گے تو اس میں آپ کا ساتھ، ڈیفینسو میں کوئی آپ کے اوپر اٹیک کرے گا تو ہم کھڑے ہوں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ کیونکہ آگے جا کے بدر کے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ان لوگوں سے پوچھا تھا کہ آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کی کیا رائے، یعنی انصار کی طرف اشارہ تھا کہ آپ لوگ بتائیں، کہ کیونکہ وہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر اٹیک کریں گے کہ ہم اب کیا ادھر کو قافلے کی طرف کو جائیں یا ان کے ساتھ لڑیں، وہ بعد میں آئے گا نا بدر کے اس میں، کیونکہ وہ offensive وار تھی، ڈیفینسو نہیں تھی، تو ڈیفینڈ نہیں آپ کر رہے تھے، اس لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اور انہوں نے اس بات کے اوپر کوئی بیعت نہیں لی کہ ہاں جب آپ آگے بڑھیں گے تو ہم اس وقت بھی ساتھ دیں گے۔ تو یہ ان کے سردار ہیں، اور اس کے اندر زیادہ راج یہی ہے کہ اسد بن زرارہ نے سب سے پہلے بیعت کی تھی۔ اچھا، دوسری بات تھوڑی سی اس میں یہاں پہ یہ ہے کہ حضرت عباس جو تھے نا، انہوں نے جب ان لوگوں کو دیکھا تھا تو وہ ذرا کچھ پریشان ہو گئے تھے ان کو دیکھ کے، اس لیے کہ وہ ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں پہچانتے تھے، تو یہ سب ینگسٹر تھے۔ آپ کو پتہ میں نے بتایا تھا جنگ بعاث میں ان کی ساری جو اوپر کی لیڈرشپ یا اوپر کے جو بڑے بڑے سینئر لوگ تھے وہ سب مر چکے تھے، خون خرابہ اتنا ہوا تھا کہ کوئی ان میں سے بچا نہیں تھا۔ یہ یوتھ ہے، انہوں نے کہا یہ نوجوان سے لوگ ہیں، میں ان کو جانتا پہچانتا ہوں نہیں، میں تو سیٹسفائیڈ نہیں ہوں آپ کو ان کے ساتھ بھیجنے پہ، کیونکہ ان کا کیا پتا جوان ہے، جوش میں آج کچھ کہہ رہے ہیں کل کو کیا کریں۔ لیکن اللہ نے اپنے نبی کو ایسے لوگوں کے حوالے تھوڑی کرنا تھا ویسے ہوتے، پھر انہوں نے کیسا اس کو نبھایا۔ اور حضرت عائشہ فرماتی کہ جنگ بعاث جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تحفہ تھی۔ کیسے تحفہ تھی؟ سمجھ آتی ہے بات؟ کیسے تحفہ ہو سکتی ہے؟ بالکل، جو زیادہ ایج میں ہوتے ہیں وہ جلدی مانتے نہیں ہیں، جو یوتھ ہوتی ہے آپ دیکھیں ہر پروفٹ کے ساتھ سب سے پہلے ینگ لوگوں نے ان پہ ایمان لا کے ان کا ساتھ دیا۔ جو اتنے زیادہ آپ ایج میں بڑھتے جاتے ہیں نا، انسان اپنی مصلحتیں بہت دیکھتا ہے۔ آج ہمیں دیکھ لیں، ہم اپنے وقت کو بھی یاد کریں، جب ہماری ینگ ایج تھی تو ہم کتنے جذباتی اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اس کے بعد جب ایج بڑھتی جاتی تو بہت ہی ٹھہراؤ آ جاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے اتنا بھی نہیں کرنے کی ضرورت، ذرا ہوش سے ہم کام لیں، ہے نا۔ تو وہ جو ینگ بلڈ ہوتا ہے نا اس میں جوش بھی ہوتا ہے، ہمت بھی ہوتی، اور وہ ایکسپٹ کرنے کو زیادہ جلدی تیار ہو جاتے ہیں، اور دوسرے لوگ مصلحتیں بہت دیکھتے ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ نہیں یہ تو وہ والے لوگ ہی نہیں ہیں، میں تو ان میں سے کسی کو جانتا نہیں، تو ان کو ایک پریشانی لاحق ہو گئی کہ کیا ہوگا، اب کن کے حوالے ان کو کر رہا ہوں۔
اور ان کی بھی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ دیکھ لیں کہ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ لوگ یمن سے تعلق رکھتے تھے، اور سر حضرت جو تھے نا یمنی لوگ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن والوں کے بارے میں جو فرمایا کہ ان کے دل نرم ہوتے ہیں اور دین یمن میں ہے، ایمان یمن میں ہے اور حکمت یمنی ہے، اتنی یمن والوں کی تعریف فرمائی، اور انہوں نے پھر اس کو نبھایا، اپنی بیعت کو نبھایا۔ اوریجنل جب بہت صدیوں پہلے، جیسے اب ہم کہیں کہ ہم بھائی انڈیا سے آئے یا کہیں اور سے، اس طرح یہ کئی 100 سال پہلے یہاں پہ آ کے کہاں سے آباد ہوئے تھے؟ یمن سے۔ تو اب کیا ہوا؟ 12 نقیب بیعت مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے طلب کیا کہ وہ اپنے آپ میں سے 12 نقیب پیش کریں، یعنی سمجھ لیں کہ جیسے ہم نے اس کے بارے میں پڑھا بھی تھا قرآن کریم میں کہ نقیب یعنی سمجھ لیں انچارج، 12 انچارج جو اپنی قوم کے نگران اور ان کے معاملات کے ذمہ دار ہوں۔ اس پر 9 آدمی حضرت سے اور 3 آدمی اوس سے منتخب کیے گئے۔ حضرت کے نقباء کے نام یہ ہیں: سعد بن عبادہ بن دلیم، اسد بن زرارہ بن عدس، سعد بن ربیع بن عمر، عبداللہ بن رواحہ بن ثعلبہ، رافع بن مالک بن عجلان، برا بن معرور بن فخر، عبداللہ بن عمر بن حرام، عبادہ بن حامد بن قیس، منذر بن عمر بن خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اوس کے نقباء کے نام یہ ہیں: اسید بن حزیر بن سماک، سعد بن خیثمہ بن حارث، رفاعہ بن عبد المنذر بن زبیر، اور کہا جاتا ہے کہ ابو الحیثم بن تیہان۔ جب ان کا انتخاب ہو چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ اپنی قوم کے جملہ معاملات کے کفیل ہیں، یعنی آپ انچارج ہیں اپنی اپنی قوم کے معاملات کے، جس طرح حواری عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کفیل ہوئے تھے، اور میں اپنی قوم مسلمانوں کا کفیل ہوں۔ ٹھیک ہے، ان سب نے کہا جی ہاں۔ اب یہ 12 لوگ ہیں جو انچارج ہوں گے، اپنی ان کے دینی معاملات کو دیکھیں گے کہ دین میں ایکسل کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، کوئی ان کے اندر برائی نہ پیدا ہو، کوئی ان کے اندر ایسی، یہ ایک ان کو مانیٹرز بنا دیا۔ وہ لیڈر نے ان کو سلیکٹ کیا گیا۔ ہاں، ان سب نے کہا جی ہاں۔ ان میں سے کچھ لیڈر بھی ہیں، جیسے یہ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا برا بن معرور جیسے ایک لیڈر ہیں، تو ان سب نے کہا جی ہاں۔ یہ ہے دوسری بیعت عقبہ۔ اب یہاں پہ بیعت عقبہ مکمل ہوئی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تک کی زندگی میں سب سے عظیم اور اہم بیعت تھی۔ اس کی وجہ سے واقعات کا رخ بدل گیا اور تاریخ کی لائن تبدیل ہو گئی۔ دیکھیں سبحان اللہ، اس کے بعد ہی تو پھر وہ وقت آیا ہے کہ یعنی اس کے بعد زیادہ دن نہیں لگے، اس کے کچھ مہینے بعد ہی ہجرت ہو گئی۔ یہ ذی الحج کی بات ہے نا، حج ہو رہا ہے نا، تو اس کے بعد نیکسٹ ایئر میں ہی تقریباً ربیع الاول کے ٹائم تک یعنی 2-3 مہینے بعد ہجرت ہو گئی، کیونکہ اب انہوں نے کہہ دیا نا، اوتھ لے لیا نا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کریں گے، تو سمجھ لیں بالکل اینڈ کا ٹائم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا۔ اور اس کے اندر اب یہ بیعت کرنے کے بعد اب سمجھ لیں بالکل حالات ڈفرینٹ ہو جائیں گے، مدنی دور شروع ہو جائے گا، مکی دور از اوور۔ تو اس لیے یہ بہت اہم بیعت تھی، کیونکہ اس کے اوپر بیس کر کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے نا، پچھلی والی بیعت پہ نہیں۔ اب یہ دیکھیں بیعت پہ بھی آپ نے کتنا کچھ سیکھا ہے نا، کہ شروع میں تھوڑے لوگ آئے، اس کے بعد اس سے زیادہ، پھر اس کے بعد اب دیکھیں 70 سے اوپر لوگ آ گئے، اور 70 سے اوپر لوگوں میں عورتیں بھی ہیں، اور یہ 70 لوگ صرف نہیں ہیں، ان کے پیچھے لوگ ہیں جو ان کے قبیلے کے یعنی ان کی فیملیز ہیں، وہ تو پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں نا، تو کہا جاتا ہے 200-300 لوگ ہو گئے تھے، اور یہ اتنے لوگ ہیں جتنے کے 13 سال کے مکی دور میں جتنے لوگ ہوئے تھے، یہ 2-3 سالوں میں تک اتنے ہو گئے مدینہ میں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے نا، 13 سال میں مکہ میں جتنے تقریباً ہوئے اتنے مدینہ میں اتنی تھوڑی دیر میں ہو گئے۔ اور یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے جلدی خیر کو لینے والے تھے، انہوں نے خیر کو کیسے سمیٹ لیا۔ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دیکھو ہم کبھی بھی کسی کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے، کبھی ججمنٹل نہ ہو۔ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، ان سے کیا فائدہ ہوگا، آپ کو کیا پتا ان تھوڑوں کے اندر کتنی خیر اور برکت ہو کہ ان سے آگے کتنوں تک پہنچے۔ ہم نے تھوڑے لوگوں کو کیا، جب تک اتنا بڑا مجمع نہ ہو، آپ کو کیا پتا اتنا بڑا مجمع ان میں سے کوئی بھی خیر والا نہ ہو۔
اور مصعب بن عمیر دیکھیں، سبحان اللہ، وہ کیسے صحابی رسول ہیں کہ ان کی وجہ سے وہاں پہ پھیلا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی پہنچے ہی نہیں ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خیر کی کنجیاں ہوتی ہیں، جہاں جاتے وہ خیر ہی پھیلاتے، سبحان اللہ، وہ وہاں پہ گئے اور کتنی خیر ان کے تھرو پھیلی۔ اور پھر یہاں پہ یہ بھی دیکھیں کہ دو عورتیں تھیں جن کا اسپیشلی یہاں پہ کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت ہاتھ ٹچ کر کے نہیں کی، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام مومنوں کے باپ ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ عورتوں کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں تھی، امتی ہیں، لیکن اتنے بڑے مقام پہ ہو کہ اتنے تقوی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ نہیں کیا۔ تو اب پھر آج کے وقت میں ایک عام مسلمان کے لیے الاؤڈ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی عورت کو ٹچ کرے اور اس کے ساتھ ہاتھ ملائے، یا ہم عورتیں کسی مرد کے ساتھ ہاتھ ملائیں؟ کیا یہ ہمارے لیے جائز ہو سکتا ہے؟ جبکہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کسی غیر محرم عورت کو ٹچ نہیں کیا، ورنہ بیعت کے لیے تو ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیعت لی جاتی نا، مردوں کے ساتھ ایسے لی گئی تھی، لیکن عورتوں کے ساتھ ایسے نہیں، ان کے ساتھ زبانی بیعت ہوتی ہے۔ بعد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت لی عورتوں کے ساتھ، وہ بھی کبھی بھی ہاتھ میں ہاتھ لے کے نہیں لی، ورنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کے اوپر کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے؟ تو اگر آپ اس سے یعنی سیرت سے اگر آپ یہ میسج لیں کہ ہم نے کبھی بھی کسی کو، چاہے کوئی ہاتھ بڑھائے بھی، اس کو بہت آرام سے پولائٹلی کہہ دینا کہ نہیں ہم نہیں ملا سکتے، ہمارے ریلیجن میں یہ نہیں الاؤڈ، دیٹس اٹ۔ ہے کہ ہم شرماتے رہتے ہیں کہ ہم کیسے کریں اور بس آپ آگے ہی کر دیتے ہیں۔ تو اچھا، پھر یہاں پہ کیا ہوا کہ اب یہ دوسری بیعت عقبہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ سیرت میں آ گیا۔ جب بیعت پوری ہو چکی اور لوگ بکھرنے ہی والے تھے تو ایک شیطان کو اس کا پتہ چل گیا، اللہ اکبر، اس نے نہایت بلند آواز سے، جو شاید ہی کبھی سنی گئی ہو، پکار لگائی، خیمے والوں کیا محمد سے نپٹو گے؟ اس وقت بے دین اس کے ساتھ ہیں اور وہ تم سے لڑنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ یعنی شیطان جو تھا نا وہ اس قدر ڈیسپریٹ ہو گیا نا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اچھا یہ تو کچھ، اب وہ کر کچھ نہیں سکتا۔ حالانکہ دیکھیں شیطان کبھی بھی سامنے آ کے کوئی چیز نہیں کرتا، ہمیشہ چھپا رہتا ہے نا، لیکن وہ اس قدر ڈیسپریٹ ہو گیا کہ اس نے ایک چیخ لگائی۔ آپ سوچیں رات کے اندھیرے میں، سناٹے میں کوئی چیخ لگا کہے کہ دیکھو دیکھو یہ سارے جمع ہو رہے ہیں تمہارے پر حملہ کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او اللہ کے دشمن، میں تیرے لیے جلد ہی فارغ ہو رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا یہ اس جگہ کا شیطان ہے، اس گھاٹی کا، اس جگہ کا وہ شیطان تھا، اور اس نے یہ پکار لگائی تھی، اور لوگوں سے فرمایا کہ اپنے اپنے ڈیروں پر چلے جائیں، جلدی سے چلے جائیں، اور جا کے چنانچہ یہ لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں پر واپس جا کر سو گئے اور وہیں صبح کی۔ ادھر صبح ہوئی تو قریش نے اس پر احتجاج کے لیے اہل یثرب کے خیموں کا رخ کیا۔ کیا ہوا تھا، قریش نے صبح کو ہر کیمپ میں اپنے لوگ بھیجے کہ بتاؤ تم میں سے کوئی تھا جو رات کو اس سے ملا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کو جو کوئی ملا ہے، کوئی اس کا علم ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی نہیں پتا، ہمیں کوئی نہیں پتا۔ اب وہ آئے، ان کے جب خیمے پہ آئے نا یثرب والوں کے، اور انہوں نے یہ پوچھا، اب مسلمان تو چپ رہے۔ اب میں نے آپ کو بتایا نا ان کے ساتھ مشرکین بھی تھے۔ مشرکین یثرب نے کہا یہ باطل خبر ہے، ایسی کوئی بات ہوئی ہی نہیں ہے، جبکہ مسلمانوں نے چپ سادے رکھی، خاموش ہے، اور ان کو نہیں پتا مشرکین کو کہ یہ مسلمان ہے، مل جل کے آئے سارے۔ چنانچہ قریش نے مشرکین کی بات سچ سمجھی اور نامراد واپس چلے گئے، لیکن بعد میں قریش کو یقینی طور پہ معلوم ہو گیا کہ خبر صحیح ہے، ظاہر ہے وہ تو بعد میں تو پتہ چل گیا کچھ عرصے بعد ہی۔ چنانچہ ان کے سواروں نے تیز رفتاری سے اہل یثرب کا پیچھا کیا اور سعد بن عبادہ اور منذر بن عمر کو اذاخر کے پاس جا لیا، لیکن منذر بن عمر نے انہیں بے بس کر دیا اور نکل بھاگے۔ البتہ سعد پکڑے گئے اور انہیں باندھ کر مارتے اور بال گھسیٹتے ہوئے مکہ لے جایا گیا، لیکن وہاں مطعم بن عدی، پھر سے دوبارہ وہی نام آیا نا، مطعم بن عدی اور حارث بن حرب نے انہیں چھڑا دیا، کیونکہ وہ ان دونوں کے قافلوں کو مدینہ میں پناہ دیا کرتے تھے۔ آپ یہ دیکھیں گے یہ لوگ احسان کو بہت یاد رکھتے تھے، کسی کا احسان ہوتا تھا نا تو اس کو بھولتے نہیں تھے، اس کا بدلہ ضرور دیتے تھے۔ اب ان کو یہ ہے کہ دیکھو انہوں نے ہمارے قافلوں کو پناہ دیا کرتے تھے مدینہ میں، تو ان کا ہمارے پر احسان ہے، ہم یہ احسان نہیں اس طرح سے بھول سکتے۔
ادھر انصار نے ارادہ کیا کہ مکہ پر دھاوا بول دیں، مگر اتنے میں حضرت سعد آتے دکھائی دیے، لہذا تمام لوگ بخیریت مدینہ روانہ ہو گئے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے، بعض سیرہ کی کتابوں میں یہ بھی ہے کہ جب شیطان نے زور سے آواز لگائی اور یہ اس طرح سے ہوا کہ لوگ اب ایک دم اٹھ جائیں گے اور کچھ ہو نہیں جائے، تو یہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے یثرب والے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیوں نہ ہم پہلے حملہ کر دیتے، ہمارے پاس ہتھیار بھی ہیں۔ اس وقت ظاہر حج میں تو کوئی ہتھیار کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر اس لیے رکھے ہوتے تھے کہ کوئی ایسے راستے میں کوئی جانور یا کوئی اس طرح حملہ کرے تو اس کے لیے رکھے ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس ہتھیار بھی ہیں، ہم حملہ کر سکتے ہیں۔ دوسرے یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، بے خبر ہے، ابھی غافل ہے، نہ ان کے پاس ہتھیار ہے نہ یہ ابھی پریپیئرڈ ہے اس کے لیے، تو ہم ایک دم اوپر سے ان کو لے لیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس چیز کا تو نہیں حکم دیا گیا کہ میں ایسا کام کروں خون خرابے کا۔ آج جو لوگ اس چیز کو بیس بنا کے کرتے ہیں نا کہ غفلت میں کسی کو جا لیا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس وقت خون خرابہ کر کے ان کے ساتھ بھاگ جاتے وہاں سے، ہے نا، یہ آسان تھا نا، ان کو لے کے اور بھاگ جاتے، بیعت تو انہوں نے کر لی تھی، لیکن نہیں، فرمایا نہیں، مجھے اس کا نہیں حکم ہے کہ اسلام خون خرابے کا دین نہیں ہے۔ تو وہ جب انہوں نے جب دیکھا نا کہ وہ تو آ ہی نہیں رہے اور وہ تو ان کو لے گیا، تو اب یہ انصار نے کہا کہ ہم جا کے مدینہ مکہ میں حملہ کر لیتے، مگر اتنے میں اللہ تعالیٰ کی مشیت دیکھے کہ حضرت سعد آتے ہوئے دکھائی دیے اور تمام لوگ بخیریت مدینہ روانہ ہو گئے۔ مسلمانوں کی ہجرت۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ عقبہ کی اس دوسری بیعت کے بعد عام مسلمانوں نے مدینہ کے لیے ہجرت شروع کر دی، جبکہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس سے پہلے ہی ہجرت کر چکے تھے۔ آپ کو پتا ہے نا، جیسے مصعب بن عمیر تھے، عبداللہ بن ام مکتوم، یہ اور بھی کئی مسلمان پہلے جا چکے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مسلمانوں کا دارالہجرت دکھایا جا چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس کی خبر بھی دے چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا ہے کہ میں مکہ سے ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جہاں کھجوریں ہیں، میرا خیال ہے کہ یمامہ یا ہجر ہے، لیکن وہ مدینہ تھا۔ اب کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیعت کے بعد مسلمانوں کو جمع کیا، ان کو کہا کہ آپ لوگ ایسا کریں، ہجرت شروع کر دیں۔ تو مسلمانوں نے ہجرت شروع کر دی، اور آپ کو یہ خواب بھی دکھایا گیا تھا کہ یہ زمین ہوگی ایسی جس میں کھجوریں، اور ایک اور روایت میں ہے کہ مجھے تمہارا دارالہجرت دکھایا گیا، دو ہروں لاوے کی چٹانوں کے درمیان ایک نشیبی زمین ہے، اب وہ یا تو ہجر ہے یا یثرب۔ اب یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں آیا تھا کہ لاوے ہیں، اور پتہ مدینہ میں کچھ ہی زمانے میں بہت پہلے کوئی لاوا پھٹا ہوگا، اس کے ریمینز بھی اس طرح سے آج بھی اگر جہاز وغیرہ سے دیکھیں تو وہ لاوا وہاں پہ جو جمع ہوا ہے تو وہ پتہ چلتا ہے۔ تو وہ جو دو چٹانوں کے درمیان جو جگہ ہے، جو کھجوروں کی زمین ہے، وہاں تم لوگ ہجرت کرو گے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا، اور پھر خاص اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ مدینہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جانا شروع کر دو۔ اب کیا ہوا، سب سے پہلے مہاجر ام سلمہ کے شوہر ابو سلمہ مخزومی تھے، وہ بیوی بچے کے ساتھ نکلے، لیکن بیوی کو اس کی قوم نے روک لیا اور بچے کو ابو سلمہ کے گھر والوں نے ماں سے چھین لیا، اور ابو سلمہ تنہا مدینہ جا سکے۔ یہ بیعت عقبہ سے کوئی 1 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ پھر کوئی سال بھر بعد ان لوگوں نے بیوی کو چھوڑ دیا اور وہ ابو سلمہ سے جا ملی۔ اچھا، میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ابو سلمہ اور ام سلمہ کون ہے یہ لوگ؟ شاباش، سب سے پہلی جو پہلی ہجرت تھی نا حبشہ کی طرف، اس میں یہ کپل تھا، ٹھیک ہے۔ اور ام سلمہ کون ہے؟ امہات المومنین میں سے، ٹھیک ہے۔ ان کی پہلے شادی ابو سلمہ سے ہوئی بھی تھی، ان کا اصل نام ہند ہے لیکن یہ زیادہ مشہور ام سلمہ کے نام۔ تو ابو سلمہ سے ہوئی بھی تھی، آپ کو پتہ ہے یہ کتنا ایک آئیڈیل کپل تھا، بہت محبت کرنے والے تھے، اسی لیے جب ابو سلمہ کی شہادت ہوئی تھی تو حضرت ام سلمہ نے فرمایا تھا، جب ان کو کہا گیا تھا نا، انہوں نے یہ دعا ان کو سکھائی تھی، ایک دعا جو آپ جی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو یہ والی دعا جو تھی کہ یہ جب کسی ایسی مصیبت ہو تو مانگنی چاہیے، ابو سلمہ نے سکھائی تھی۔ تو کہتی ہیں جب ان کی وفات ہوئی تو میں نے یہ دعا تو مانگی، لیکن میں نے کہا ابو سلمہ سے اچھا مجھے شوہر کہاں سے مل سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیا۔ تو یہ وہ کپل ہے جنہوں نے فرسٹ ہجرت وہاں کی تھی حبشہ۔ تو پھر اب یہاں پہ کیسے آ گئے؟ آگے سے واپس آ گئے تھے۔ پھر جب وہ سورہ نجم کی آیات اتری تھی اور مشرکین نے سجدہ کیا تھا، میں نے آپ کو بتایا وہ بات مشہور ہو گئی، پھر یہ لوگ وہ مسلمانوں نے سوچا یہ تو مسلمان ہو گئے ہیں، وہ واپس آئے
واپس آئے تو کیا دیکھا یہاں پہ، یہ تو ویسے کے ویسے ہی حالات ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد ان کے اوپر ابو سلمہ کے اوپر بہت زیادہ ٹارچر ہوتا تھا، کیونکہ یہ قریش میں سے نہیں تھے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قریش کے میں نہیں تھے۔ ام سلمہ سے ان کی شادی ہوئی تو یہ پھر ادھر ہی انہوں نے یہ قبیلہ اڈاپٹ کر لیا تھا ایک طرح سے۔ پہلے یہ زمانے میں بھی ہوتا تھا، بیوی کے قبیلے کے ساتھ جا کے مل جاتے تھے، انہیں کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے تھے، تو یہ یہاں پہ آ کے رہ رہے تھے۔ تو اتنا زیادہ ان کے اوپر ظلم ہوتا تھا اسی وجہ سے کہ یہ قریش نہیں تھے۔ اور اس کے بعد پھر اب یہ جب اجازت مل گئی، جب پتا ہے کہ اب مدینہ جا سکتے ہیں، ہجرت کر سکتے ہیں، تو یہ لوگ ہجرت کے لیے نکلے۔ اس وقت کیا ہوا تھا یہ میں آپ کو خاص طور پہ بتانا چاہتی ہوں۔ ان کی جو سبحان اللہ بات ہے نا بہت ہی زبردست ہے کہ اس وقت لوگ، بعد میں تو لوگ پرائیویٹلی بہت خفیہ طور پہ ہجرت کرنے لگے، لیکن انہوں نے کھلم کھلا، ان کو یعنی شروع کے جو تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ اس طرح سے کچھ مسئلہ ہوگا۔ تو مدینہ ہجرت کرنے کا جب انہوں نے ارادہ کیا، ایک اونٹ لیا اپنے لیے، اس پہ سامان وغیرہ باندھ رہے تھے، لوگوں نے آ کے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی میں آزاد آدمی ہوں، میں جا رہا ہوں یثرب جا رہا ہوں اپنی فیملی کو لے کر۔ تو ان قریش تو فوراً ان کے سامنے آ گئے اور انہوں نے کہا، ابھی مکہ کی حدود سے نکلنے نہیں پائے تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم نے اگر جانا تو چلے جاؤ، تم تو ہم میں سے نہیں ہو، لیکن یہ عورت نہیں جا سکتی کیونکہ یہ تو ہماری ہے، قریش میں سے، بنو مخزوم میں سے تھی، اور یہ بچہ بھی نہیں جا سکتا، یہ بھی ہمارا ہے۔ اور بچہ کتنا تھا؟ سلمہ کتنے تھے؟ 2 سال کے، 2 سال کا بچہ ہے، تو یہ بھی نہیں، ہم اس کو بھی نہیں لے جانے دیں گے، اور اگر تم نے جانا ہے تم اسی طرح جاؤ گے کیونکہ ہم تمہیں ایکسپیل کرتے ہیں، یہاں سے جاؤ تم، اور یہ یہیں پہ رہیں گے۔ اب آپ سوچیں کہ وہ ان کو تو جانا پڑ گیا۔ اب پیچھے کیا ہوا کہ انہوں نے کہا خدا کی قسم ہم تمہارے قبیلے کی اس عورت کے پاس یہ بچہ نہیں رہنے دیں گے۔ یہ کس نے کہا؟ پھر اس کے بعد ان کے جو شوہر کے قبیلے والے تھے، جب ان کو یہ پتا چلا کہ انہوں نے تو بچہ بھی رکھ لیا، تو وہ آ گئے۔ اب قبائلی حمیت اتنی زیادہ تھی نا، وہ آ گئے اور وہ کہنے لگے یہ بچہ تو ہمارا ہے، کیونکہ ابو سلمہ کا بچہ ہے، اب بچہ ہمارا ہے، بچہ تو ہم تمہارے پاس نہیں رہنے دیں گے، ٹھیک ہے عورت تمہاری ہے تم عورت کو رکھو، لیکن بچے کو نہیں ہم رہنے دیں گے۔ تو یہ بھی تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے اتنی کھینچا تانی کی بچے کے ساتھ کہ اس کا بازو ہی اتر گیا، یعنی وہ ایک طرف سے وہ کھینچ رہے تھے ایک طرف سے وہ، حتیٰ کہ حضرت ام سلمہ نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے بچے کو جانے دو۔ اب وہ بچے کو لے گئے، شوہر مدینہ چلے گئے، خود یہ یہاں بیٹھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا تھا کہ روزانہ ان کا یہ حال تھا کہ روزانہ یہ مکہ سے باہر ایک جگہ تھی، وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتی تھی اور وہاں پہ سارا دن روتی رہتی۔ کہتی میں کچھ کام نہیں کر سکتی تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی کہ میں کیا کروں، کہ نہ میرا شوہر میرے پاس، نہ میرا بچہ۔ اب سوچے کہ اتنا چھوٹا بچہ ایک ماں کے لیے کیسی اس کی تڑپ ہے۔ تو یہ یعنی مکہ سے باہر بطحا کا ایک مقام تھا، وہاں پہ بیٹھی 1.5 سال تک ایوری ڈے یہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان کے چچا زاد تھے تو انہوں نے دیکھا، ان کو بڑا ترس آیا، انہوں نے کہا کہ جب ایسا ہے تو بنو مخزوم کے سرداروں کے پاس گئے، ان کو منت سماجت کی تھی اس عورت کو جانے دو، کیا فرق پڑتا ہے۔ پھر ان کو رحم آ گیا، انہوں نے ان کو جانے دیا، اور کہتے ہیں کہ پھر یہ اپنے شوہر کے قبیلے کے پاس گئی اور ان کی منت سماجت کی۔ اب تھوڑا سا جوش ذرا ٹھنڈا ہو گیا تھا، 1.5 سال گزر چکا تھا، تو پھر جا کے انہوں نے ان کو بچہ دیا، اور کہتی ہیں کہ اس سے پہلے بھی کوئی اور مسئلہ ہوتا، یعنی اتنی زیادہ یہ ڈر چکی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں فوراً وہاں سے نکلنا میں نے چاہا کہ کہیں کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہو جائے، تو میں نے جلدی جلدی تیاری کی، بیٹا گود میں لیا، اونٹ پر سوار ہوئی اور مدینہ کے لیے اکیلی چل پڑی۔ اب آپ سوچیں اس زمانے میں اکیلے جانا، یہ بک میں نہیں ہے، آپ بک کا پیج نہ ڈھونڈیں، میں آپ کو خود سے بتا رہی ہوں۔ اب یہ ٹریول کرنا اکیلے بچے کے ساتھ، اور یہ کوئی چھوٹا سفر نہیں تھا، تقریباً 2 ہفتے لگ جاتے تھے، اور اس سفر میں رات بھی ہوگی، دن بھی ہوگا، وحشی درندے بھی ہوں گے، دشمن بھی ہو سکتا ہے، کوئی لوٹ سکتا ہے، اکیلی عورت کا کیا، اور جوان ہے ابھی۔ لیکن انہوں نے کہا میں نے تو اللہ کے بھروسے کے اوپر میں نکل پڑی کہ اب یہ نہ ہو کہ پھر مجھے پکڑ لیں۔ اب جب یہ مقام تنعیم پہ پہنچی ہیں، تنعیم مکہ سے 3 میل دور ایک جگہ، مسجد عائشہ بھی جہاں پہ، تو کہتی ہیں جب میں وہاں پہنچی ہوں تو اس وقت پھر میں نے دیکھا وہاں پہ عثمان بن طلحہ کو دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ اے زادے مسافر کی بیٹی کہاں جا رہی ہو؟
میں نے کہا مدینہ اپنے خامد کے پاس جا رہی ہوں. انہوں نے کہا کیا اس سفر میں تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے؟ میں نے کہا باخدا میرے ساتھ سوائے اللہ کے کوئی نہیں. انہوں نے کہا خدا کی قسم اب میں تمہیں مدینہ پہنچا کے واپس آؤں گا, میں تو تمہیں ایسے نہیں جانے دے سکتا واللہ. پھر انہوں نے ان کے اونٹ کی نکیل پکڑی اور آگے آگے چل دی. وہ پیدل ہے اور یہ سوار ہے. ابھی عثمان بن طلحہ مسلمان نہیں ہے, بالکل ینگ ہے. اور عثمان بن طلحہ کون ہے؟ ان کا بھی میں نے آپ کو کچھ بات بتائی تھی, یاد ہے کوئی؟ چابی ہے کسی کے پاس؟ چابی کعبہ کی چابی جو تھی نا وہ ان کے پاس تھی. اور جب مکہ فتح ہوا تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا, جب حضرت عباس کو سکھایا کا کام دیا تھا تو پھر ان کو چابی واپس کی تھی. یہ چابی ان کے پاس, اور وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں, بالکل نہیں کر رہے تھے چابی کو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ چابی جو ان سے چھینے گا, ان کے خاندان سے چھینے گا, وہ ظالم ہوگا. آج تک چابی ان کے خاندان میں اور قیامت تک رہے گی. عثمان بن طلحہ, تو یہ وہ عثمان بن طلحہ ہے. دیکھیے اس وقت بھی خیر تھی, ورنہ وہ کیئر ایک عورت جا رہی ہے ہمیں کیا, اور اوپر سے ہمارے تو دین پہ بھی نہیں ہے, مسلمان بھی نہیں ہے, اور کون اتنی مصیبت کرے کہ 2 ہفتے کا سفر کر کے جائے اور وہ بھی پیدل, کس کو کیا مصیبت پڑی. لیکن خیر جب کسی کے اندر ہوتی ہے نا, اللہ تعالیٰ کیسے دیکھے سبحان اللہ ان کو ریوارڈ کرتا ہے, سبحان اللہ. تو پھر انہوں نے, وہ یہ ایسے انسان تھے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے زیادہ نیک دل اور شریف انسان کوئی نہیں دیکھا کہ سارا راستہ وہ خاموش رہے سوائے اس کے کہ جب رات ہوتی تھی اونٹ کو بٹھانا ہوتا تھا تو اس کو بیٹھنے کا کہتے تھے, اور وہ جا کے درخت کے نیچے پڑ جاتی تھی بچے کو لے کے, اور یہ اونٹ کے پاس ہو جاتے تھے. پھر جب یثرب قریب آ گیا اور دور سے مکان اس کے نظر آنے لگے تو پھر کہنے لگے وہ جدھر تمہارا شوہر ہے یثرب وہ آ گیا, تو اب تم جا سکتے. پھر ان کا اونٹ آگے کر دیا, خود واپس چلے گئے. سبحان اللہ. یعنی وہ کافر ہو کے بھی کتنی خیر کی. تو جو کفر میں اچھے ہوتے ہیں نا وہ اسلام لا کے بھی اچھے ہوتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے, اور معمولی تھوڑی نہیں, اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی دیکھیں نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تو امہات المومنین ہماری ماؤں میں سے ایک ہے جن کے ساتھ انہوں نے اتنی بڑی خیر کی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کا نوازنا تھا نا. اور اس کے بعد ابو سلمہ کے بعد عامر بن ربیعہ اور ان کی بیوی لیلا بنت ابی حسم اور عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ہجرت کی. اچھا, اب عامر بن ربیعہ اور لیلا کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ کوئی بات ہوئی تھی ان کے بارے میں پہلے؟ چلے لیلا کے بارے میں. ایک عورت تھی, وہ اپنا سامان اونٹ کے اوپر رکھ رہی تھی کہ حضرت عمر پاس سے گزرے, ہجرت حبشہ ہونے والی تھی, تو انہوں نے پوچھا, جب سوال جواب ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں. پھر جب ان کے شوہر آئے واپس تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ مجھے آج لگا کہ عمر کے ایٹیچیوڈ میں کچھ فرق تھا. انہوں نے کہا خطاب کا گدھا بھی جو ایمان لے آئے گا لیکن عمر نہیں ایمان لے کر آئے گا. یہ وہی کپل ہے. انہوں نے پہلی ہجرت حبشہ کی, اس کے بعد پھر واپس آئے جب وہ پتا چلا کہ یہ لوگ شاید مسلمان ہو گئے. اس کے بعد سیکنڈ جب حبشہ کو ہجرت تھی اس میں بھی یہ شامل تھے. سبحان اللہ, ان کے مقام کیسے نا, اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے والوں کا کتنا بڑا مقام رکھا ہے. دوسری ہجرت حبشہ میں بھی تھے, پھر اس کے بعد وہاں پہ اتنی یعنی برے حالات کے اندر رہے, پھر اس کے بعد پھر واپس آ گئے. یہ مدینہ ہجرت کرنے سے کچھ عرصہ پہلے یہ دونوں واپس آ گئے, اور اس کے بعد ان کو یہ سعادت ملی کہ مدینہ بھی انہوں نے ہجرت کی. اور یاد رکھے مدینہ ہجرت کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. اپنا گھر, اپنا کام کاروبار, اپنے فرینڈز, اپنے قبیلہ, ایوری تھنگ آپ نے چھوڑ دی. اور وہاں بالکل نئی جگہ ہے, وہاں پہ کچھ سیٹ اپ نہیں ہے, کوئی کریڈٹ کارڈ تو ہے نہیں کہ جب وہاں پہ بھی جا کے اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیں گے. کوئی گھر نہیں ہے, کوئی رشتے دار نہیں ہے, اجنبی لوگ ہیں, کوئی اپنا قبیلہ نہیں ہے, کوئی دوست احباب نہیں ہے. ٹھیک ہے وہاں پہ مسلمان ہوں گے لیکن وہ بھی اجنبی ہے نا, کبھی نہ جان نہ پہچان نہ کچھ. کتنی بڑی ان کی قربانی ہے اللہ کے راستے میں. اور کئی مسلمان ایسے تھے جنہوں نے مکہ میں رہتے ہوئے اپنے اسلام کو چھپایا ہوا تھا. وہ چپ کے اپنا اندرون خانہ اپنی عبادت نماز کر لی, لیکن کسی کو نہیں پتا تھا یہ مسلمان ہو گئے. اگر وہ چاہتے تو وہ مکہ میں ہی رہتے, چھپ چھپا کے اپنا کرتے رہتے, تھوڑی ان کو کوئی مسئلہ ہو رہا تھا. لیکن وہ چاہتے تھے کہ دین کو مکمل طور پہ پریکٹس کریں, اس لیے انہوں نے بھی کہا ہم ہجرت کر لیتے. کتنی بڑی قربانی. ہم آج دیکھیں کہ ہم اپنے دین کے لیے کس قربانی کرنے کو کس حد تک تیار ہوتے ہیں. انہوں نے تو اتنی بڑی قربانی دے ڈالی.
ہم کس حد تک، ہم تو اتنی سی بھی جہاں پہ ذرا سی بھی کوئی مشکل آ رہی ہو اس کو بھی ہم اتنا پہاڑ بنا لیتے ہیں کہ ہائے پھر کیا ہوگا، ہم یہ کیسے کریں گے، میرا یہ مسئلہ، میرا وہ مسئلہ. ان کے دیکھیں واقعی یہ قربانی ہے. ہماری چیزوں کو قربانی نہیں کہہ سکتے. یہ جو چھوٹے چھوٹے ہمارے مسئلے آتے ہیں یہ قربانی کوئی نہیں ہے، یہ بس انکنوینئنسز ہیں. تو انہوں نے ہجرت کی، پھر بیعت عقبہ مکمل ہوئی تو مسلمانوں نے پے در پے ہجرت کی. اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا عبداللہ بن ام مکتوم کا، وہ بھی آتا ہے روایات میں بعض تاریخ کی کتابوں میں، اور یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے بعد میں ہجرت کی. پھر بیعت عقبہ مکمل ہوئی تو مسلمانوں نے ایک دوسرے کے پیچھے آگے پیچھے ہجرت کرنی شروع کر دی. گروپس میں بھی ہجرت کرتے تھے، 2-2 4-4، لیکن خفیہ طور پہ بالکل رات کے وقت نکل گئے. یہ لوگ قریش کے ڈر سے چپکے نکلتے تھے، یہاں تک کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی. وہ قریش کو چیلنج دیتے ہوئے بابنگے دہل نکلے، لیکن کسی کو ان کے سامنے آنے کی جرت نہ ہوئی. وہ 20 صحابہ کے ساتھ مدینہ تشریف لائے. جب حضرت عمر نے ہجرت کرنی تھی تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ کسی اور نے ایسی اعلانیہ ہجرت نہیں کی جیسی حضرت عمر نے کی، کہ جب انہوں نے ہجرت کرنی تھی تو وہ ہتھیار باندھ کے حرم میں آئے، طواف کیا، نفل پڑے، اور اس کے بعد لوگوں کو اعلان کیا جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کو گم کر دے یعنی گوا دے، اور جو چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں، اور جو چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، تو وہ میرے ساتھ وہاں باہر وادی پہ آ کے ملے، میں وہاں پہ انتظار کروں گا. ہاں، اور میں ہجرت کر رہا ہوں. یہ دیکھیں جرت، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ 2 عمروں میں سے ایک عمر کو اسلام نصیب کر دے. یہ ہے وہ جرت اور بہادری. اور ہم میں کہ بھیگی بلیاں بن کے آئے دن کو ای میل آ جاتی ہے، ایسا ہو گیا، ٹیڑھی آنکھ سے کسی نے دیکھ لیا اب میں ایسے کر لوں، وہ اس نے ایسے کہہ دیا تو میں اب یہ کر لوں. مطلب ہر بات ہم رخصتیں مانگتے ہیں کہ کسی طرح کچھ کرنا نہ پڑے. یہ سبحان اللہ، ان لوگوں کو دیکھیں دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھ رہے ہیں کہ ان کو نہ موت کا ڈر نہ کسی اور نقصان کا خوف، کہ ان کا بھروسہ اللہ پہ ہے کہ نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں، میری جان، میری زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں. تو اس لیے ان کو کوئی اور کسی کی سبحان اللہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ آ سکے اور ان کے ساتھ. تو کسی کو کیا، ہر ایک کو جان پیاری ہے نا. ہر ایک بڑا زبردست واقعہ ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب یہ ہجرت کرنے لگے تھے تو یہاں پہ تو 20 صحابہ کا آتا ہے، بعض جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے ان کے دوست تھے عیاش بن ربیعہ اور حشام بن العاص، عمر بن العاص کے بھائی تھے وہ، اور عیاش بن ربیعہ یہ ان کے دوست تھے، ساتھی تھے. ان کو اپنے ساتھ تیار کیا کہ ہم سارے مل کے ہجرت کرتے ہیں. تو ایسا ہے کہ فلانی جگہ پہ مکہ سے باہر فلاں ویلی میں ہم ملاقات کریں گے صبح سویرے. جو وہاں پہ پہنچ گیا ہوگا تو وہ ساتھ چل پڑے گا، جو نہیں پہنچا ہوگا وہ پیچھے رہ جائے، پھر باقی چلے جائیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. یہ فیصلہ ہوا. اس کے بعد جب صبح ہوئی تو یہ وہاں پہ پہنچے حضرت عمر، اور وہیں پہ عیاش بن ربیعہ بھی آگے، لیکن حشام نہیں آئے. اب وہ دونوں انہوں نے ٹریول کیا، وہ چلے گئے، حشام کا کوئی پتہ نہیں تھا. جب یہ مدینہ پہنچے تو عیاش بن ربیعہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ ابو جہل کے سوتیلے بھائی ہیں. ابو جہل کی ماں جو تھی اور عیاش بن ربیعہ کی ماں سیم ہے، اور ایک اور بھی ان کا سوتیلا بھائی تھا. تو ابو جہل اور ان کا وہ سوتیلا بھائی یہ دونوں آ گئے وہاں پہ مدینہ، اور آ کے کہنے لگے کہ تمہیں پتا ہے عیاش کہ تم نے کیا کیا؟ تمہاری ماں کا تو پیچھے سے رو رو کے برا حال ہو گیا، نہ وہ کچھ کھا رہی ہے نہ پی رہی ہے. کہہ رہی ہے اس نے یہ منت مان لی کہ میں چھاؤں میں بھی نہیں بیٹھوں گی، میں دھوپ میں بیٹھوں گی جب تک میں اپنے بیٹے کو نہ دیکھ لوں اور سارا اس کا جوؤں سے بھر گیا. تو تم واپس چلو اپنی ماں کے پاس، وہ تو مر جائے گی اس طرح. تو انہوں نے کہا کہ اچھا. ان کا دل نرم ہو گیا کہ میری ماں کے ساتھ ایسے گزر رہی ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، یہ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، ان کی باتوں میں مت آنا. انہوں نے کہا کہ نہیں، مطلب ان کے بھائی تھے تو انہوں نے، حضرت عمر نے بہت منع کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں سوچتا ہوں کہ چلو اپنی ماں کو بھی دیکھاؤں گا، اور وہاں پہ میرا کوئی مال وغیرہ پڑا ہوا ہے تو وہ بھی لے آؤں گا. حضرت عمر نے کہا اگر تمہیں مال کا ہے نا میں تمہیں مال دے دیتا ہوں جتنا تمہارے پاس وہاں پہ پڑا، لیکن تم مت جاؤ، ان کی باتوں میں مت آؤ. لیکن وہ ادھر سے لگے رہا. آپ کو پتا نا ابو جہل بڑا کنونسنگ تھا، اس نے کیسے ابو طالب کو بھی کنونس کر دیا کہ نہیں نہیں نہیں، تم نے اس دین سے ہٹنا نہیں. اس نے ایسا کنونس کیا، ماں کا ایسا وہ دلایا. ظاہر ہے خون کے رشتے ہوتے ہیں تو انسان کو وہ بھی ہوتا ہے کہ آخر ان کو تیار کر لیا جانے پہ.
حضرت عمر نے کہا اچھا اگر تم نے جانے کا فیصلہ کر ہی لیا تو ایسا کرو کہ میرا اونٹ لے جاؤ، وہ ان کے اونٹ سے زیادہ تیز ہے اور طاقتور ہے، اگر تمہیں کوئی خطرہ محسوس ہوا راستے میں فوراً واپس بھاگ۔ اب دیکھیں کتنی ایک بڑی قربانی تھی نا، کہ مال بھی دینے کو تیار ہیں، اونٹ بھی میرا لے جائیں آپ، اور آپ ایسا کریں کہ جہاں پہ خطرہ محسوس ہوا آپ واپس فوراً مدینہ آ جانا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلے گئے ان کے ساتھ۔ جب راستے میں تھے تو ابو جہل نے کہا کہ میرا اونٹ تو ویسے ہی اتنا تھک گیا ہے، کمزور سا ہے، تو کیوں نہ ایسا کروں میں تمہارے اونٹ پہ آ جاتا ہوں، تو اپنے اونٹ کو تھوڑا ریسٹ دے دوں نا۔ اچھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ بڑے ہنستے کھیلتے باتیں کرتے جا رہے تھے، ایسا کوئی پرابلم ان کو نہیں ایسا نظر آیا۔ لیکن جو ہی انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا، وہ دونوں بھائی جو سوتیلے بھائی تھے وہ ان کے اوپر حملہ آور ہو گئے اور ان کو جکڑ دیا رسیوں سے اور باندھ دیا اور لے کر مکہ پہنچ گئے۔ مکہ پہنچ کے انہوں نے ان کو یعنی بالکل بندے ہوئے قیدی کی طرح گرفتار لے کر آئے اور پورے مکہ کا چکر لگا کے بولتے جاتے تھے یہ ایسا سلوک کرتے ہیں ہم اپنے بیوقوفوں کے ساتھ، اور ان کو قید میں ڈال دیا۔ جس جگہ قید میں ڈالا، جو جگہ قید کے لیے تیار کی گئی تھی، وہاں پہ پتا چلا کہ وہ حشام تو یہاں پہ پڑے ہیں، ان کو بھی قید میں ڈالا۔ تو ان دونوں کو قید میں ڈال دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں مکہ میں ہی ہے نا موجود، ابھی تو ہجرت نہیں ہوئی، ابھی تو یہ مسلمان جا رہے ہیں ہجرت کر کے۔ آپ کو پتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل سمجھ لیں آلموسٹ لاسٹ ون میں سے تھے جو مکہ سے گئے، کیونکہ بہت ہی کم لوگ رہ گئے تھے، سبھی جا چکے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ان کا رنج تھا اور اتنی ان کی فکر تھی نا کہ ہجرت کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قنوت نازلہ کرتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ تعالیٰ یہ مستضعفین ہیں، کمزوروں کے اوپر تو رحم فرما اور ان کی مدد فرما۔ تو بعد میں پھر حضرت خالد بن ولید کے جو بھائی ہیں، ولید بن ولید جو کہ مسلمان ہو چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز پوچھتے تھے کہ کوئی ہے جو ان کو بچا کے لائے، کوئی ہے جو ان کو چھڑا کے لائے، تو کوئی بھی نہیں تھا جو جا سکتا تھا، کیونکہ ایک تو یہ کہ وہ ابو جہل کے اور ان کے سمجھ لیں ڈین میں ایک میں ہاتھ ڈالنا ہو گیا، شیر کے اس میں غار میں یعنی اس میں جانا ہو گیا، ان کو چھڑانا کوئی آسان کام تو نہیں تھا۔ لیکن جب ولید بن ولید اس سے راضی ہوئے اور وہ گئے اور انہوں نے پہلے پتہ چلایا کہ کہاں پہ قید ہے، وہاں سے ان کو چھڑایا اور ان کو بھگا کے لے گئے مدینہ۔ پھر تو یہ ان کی سٹوری تھی بیچ میں۔ تو سبحان اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوا۔ غرض سارے مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی، عام مہاجرین حبشہ بھی مدینہ آ گئے، یعنی جو حبشہ میں تھے نا ابھی تک وہ بھی، ان کی بھی اکثریت مدینہ آ گئی۔ مکہ میں صرف ابو بکر، علی، صہیب اور زید بن حارثہ باقی رہ گئے، یا پھر وہ کمزور مسلمان جو ہجرت کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کا قصد کیا، انہوں نے بھی ارادہ کر لیا تھا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا رکے رہو، توقع ہے یعنی امید ہے کہ مجھے بھی اجازت دے دی جائے گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ فدا، آپ کو اس کی توقع ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رک گئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کریں۔ ان کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، انہیں سفر ہجرت کے لیے ببول کے پتے کھلا کھلا کے خوب تیار کیا۔ سبحان اللہ کہ اب یہ ہجرت کے لیے کام آئیں گی نا، تو وہ پہلے سے انہوں نے تیاری شروع کر دی۔ الحمدللہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر